نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گی. پابندی سے آپ لوگ بیٹا جلدی سے آتے نہیں ہیں. ایک تو پہلے سے وقت کم رہتا ہے، آدھا گھنٹہ ہم لوگوں کو ملتا ہے، اس میں سے بھی آپ لوگ اگر اتنی تاخیر سے آئیں گی تو کیسے چلے گا کام. ابھی دیکھیے میٹنگ اسٹارٹ کیے ہوئے لگ بھگ 7 سے 8 منٹ ہوتے آ رہے ہیں اور ابھی تک ہماری بچیاں مطلب جتنی آتی ہیں اتنی بھی نہیں آئی ہیں ابھی تک. بلا وجہ کیوں اپنے غیر حاضری بناتی ہیں اور کیوں ایسا کرتی ہیں بیٹا؟ آپ لوگ جلدی آئیں گی تو آپ ہی کا فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ تو حاضری بن جاتی ہے. تاخیر کرے گی حاضری بھی نہیں بن پائے گی، بلا وجہ نقصان اٹھائیں گے اپنا. تو بہرحال توجہ دیجیے اس پر، ٹھیک ہے؟ چلیے خیر، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. موقت کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے. کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُوَقَّتُ فَنَوْعَانِ. کل کا سبق سمجھ میں آ گیا تھا نا بیٹا؟ کہیں پر کسی کو کوئی دشواری تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو؟ جی جلدی سے بتاؤ. جی حضرت سمجھ گئے تھے سب. ماشاء اللہ. چلیے خیر، کہیں پر بھی نہ سمجھ میں آیا کرے بیٹا تو پوچھ لیا کرو، ہے نا؟ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. پڑھنا سمجھنا ہی اصل مقصد ہے. اور کبھی نہیں سمجھ میں آئے گی تو ارے میں کیسے پوچھوں، کیا پوچھوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ بلا جھجک پوچھ لیا کیجیے. 2 مرتبہ نہ سمجھ میں آئے 3 مرتبہ میں سمجھائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال پوچھ لیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ جی چلیے خیر. تو اب تک بیٹا جو ہم نے بیان پڑھا تھا وہ مامور بھی مطلق عن الوقت کا بیان تھا، کہ جس میں شریعت نے کوئی وقت کو متعین نہیں کیا تھا. اب یہاں سے موقت کا بیان شروع فرما رہے ہیں، مقید بالوقت کا بیان شروع فرما رہے ہیں، کہ جس میں جو ہے شریعت نے وقت کے ساتھ خاص کر دیا ہے اس کو. کہتے وہ عمل موقت و فرمانی، اور رہا موقت تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ موقت وہی مقید بالوقت کو موقت بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں رہا موقت تو اس کی 2 قسمیں ہیں. نون یکون الوقت ظرفا للفعل. کہتے ہیں ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں وقت جو ہوتا ہے وہ فعل کے لیے ظرف بنتا ہے. بس سمجھ رہی؟ عمومی طور پر بیٹا مشہور 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس میں وقت فعل کے لیے ظرف بنتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں وقت فعل کے لیے معیار بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ فعل سے مراد مامور بھی. ظرف بننا اور معیار بننے کا مطلب کیا ہے اس کو پہلے سمجھیے. ظرف کا مطلب ہوتا ہے بیٹا برتن، ٹھیک ہے؟ تو ظرف بننے کا مطلب یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو کہ مامور بھی کو جب اس کے اندر ادا کریں تو مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد میں وہ وقت کا کچھ حصہ باقی بچا رہ جاتا ہو. بس ہمیں جیسے برتن کی مثال، برتن کے اندر آپ کچھ بھی ڈال دیتے ہیں تو وہ چیز برتن اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتی ہے اور کچھ خالی جگہ بچی رہتی ہے نا؟ تو اسی مشابہت کی بنیاد پر اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ظرف بنتا ہے. یعنی مامور بھی کو جب آپ اس وقت کے اندر ادا کریں گے تو اس مامور بھی کو ادا کرنے کے لیے پورے وقت کی ضرورت نہیں پڑتی جتنا وقت ہے، بلکہ اس وقت کا ایک حصہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. اب جب مامور بھی ادا کر لیتے ہیں تو مامور بھی کی ادائیگی کے بعد فاصل وقت یعنی خالی وقت جو ہے بہت سارا بچا رہ جاتا ہے. اس کی مثال جیسے کہ نماز لے لو، جیسے کہ فجر کا وقت مان لو کہ 5 بجے سے لے کر کے 6:30 بجے تک فجر کا وقت ہوتا ہے، مان لو 1.5 گھنٹہ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو 1.5 گھنٹہ ہے تو آپ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے پورا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے، بلکہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ میں فجر کی نماز ادا ہو جاتی ہے. تو گویا کہ نماز کے لیے وقت جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ ظرف بن رہا ہے. سمجھ بات؟ معیار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ پورا وقت مامور بھی جو ہے پورے کے پورے وقت کو گھیرے ہوئے ہو. گھیرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مامور بھی اس وقت کو اس طرح سے سمیٹے ہوئے ہو کہ اسی جیسا کوئی دوسرا مامور بھی اس وقت کے اندر ادا نہ کر سکتے ہوں. سمجھ میری بات؟ اگر وقت بڑھتا ہو تو وہ مامور بھی بڑھنے لگے، اور اگر وقت گھٹتا ہو تو مامور بھی گھٹنے لگے. اس کی مثال جیسے کہ آپ لوگ سمجھ ہی گئی ہوں گی، جیسے کہ روزہ ہے بیٹا. روزہ جو ہے طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک فرض ہے. اب طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہمیشہ ایک ہی وقت نہیں رہتا ہے نا؟ دن بڑے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں نا. سردیوں کے موسم میں دن جو ہے چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. اور گرمیوں کے موسم میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں. ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں؟
تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزے جو ہے چھوٹے رہیں، اور جب دن بڑے ہوں تب بھی روزے اتنے ہی رہیں کہ بھائی پہلے ہم روزہ اتنا ہی رکھتے تھے تو ابھی اتنا ہی رکھیں گے، ایسا نہیں، بلکہ دن بڑا ہوتا ہے تو روزہ بھی اس کے ساتھ میں بڑھنے لگتا ہے، اور اس طرح سے بڑھتا ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی وقت جو ہے فاضل نہیں بچتا۔ جیسے 5 بجے سے اگر صبح صادق شروع ہو رہا ہے تو 5 بجے سے روزہ بھی شروع ہوگا، 6:30 بجے اگر غروب آفتاب ہو رہا ہے تو 6:30 بجے ہی روزہ ختم ہوگا، اسے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں۔ اور آپ بتاؤ کہ ایک ہی دن میں ایک ہی معمول بھی کے اندر جو ہے اسی کے جیسا کوئی دوسرا معمول بھی ادا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک دن میں 2 روزے رکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں رکھ سکتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ تو یہ معیار والی صورت ہوتی ہے۔ تو پہلے ظرف والے احکامات بیان فرمائیں گے، پھر اس کے بعد معیار والے احکامات کو بیان فرمائیں گے۔ تو نوع اول ہے ظرف والا، جس میں وقت جو ہے معمول بھی کے لیے کیا بنتا ہے؟ ظرف بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نوع یکون الوقت ظرفا للفعل، پہلی قسم وہ ہوتی ہے جس میں وقت جو ہے یہ معمول بھی کے لیے یعنی فعل کے لیے معمول بھی کے لیے ظرف بنتا ہے۔ حتی لا یشترط استیعاب کل الوقت بالفعل کالصلاۃ، یہاں تک کہ جب ظرف بنتا ہے تو ظرف کی تعریف ہی کہہ لو، ایک طرح سے کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں تعریف کی طرف، یہاں تک کہ پورے کے پورے وقت کو فعل کے ساتھ گھیرے رکھنا یہ شرط نہیں ہوگا، یہاں تک کہ پورے کے پورے وقت کو فعل کے ساتھ گھیرے رکھنا یہ شرط نہیں ہوگا۔ تو اس کی مثال ہوگی کالصلاۃ، جیسے کہ نماز ہے، تو نماز معمول بھی ہی ہے، اور یہ معمول بھی ہی ایسا ہے جو وقت کے کچھ حصے میں ہی ادا ہو جاتا ہے، پورے کے پورے وقت کو گھیر کر کے رکھنا ضروری نہیں۔ بندے کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ ظہر کے 4 گھنٹے ہوتے ہیں تو پورے 4 کے 4 گھنٹے ظہری کی نماز ادا کرتا رہے، نہیں، کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ آپ 10 منٹ میں اپنی نماز ادا کر لیجیے اور پھر بعد میں آپ کام میں لگے رہیے، کوئی حرج نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ اب اس نوع کے کچھ احکامات ہوتے ہیں خاص، اب انہی خاص احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے وَمِنْ حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ أَنَّ وُجُوبَ الْفِعْلِ فِيهِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ فِعْلٍ آخَرَ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ حَتَّى لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا وَكَذَا رَكَعَةً فِي وَقْتِ الظُّهْرِ لَزِمَهُ۔ فرماتے ہیں اس نوع کا ایک حکم یہ ہے کہ اس وقت کے اندر فعل کا واجب ہونا یہ اسی وقت کے اندر اسی کے جنس کا ایک اور فعل کے واجب ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ بھائی جب وقت جو ہے معمول بھی کے لیے ظرف بن رہا، بڑا بات سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، وقت جب معمول بھی کے لیے ظرف بن رہا ہے تو ظرف کا مطلب کیا ہے کہ بھائی معمول بھی کو ادا کرنے کے بعد فاضل وقت بچ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب فاضل وقت بچ رہا ہے تو جس طرح سے فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز ہی کی طرح ایک اور نماز اسی فجر کے وقت میں ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ کیونکہ جب فاضل وقت بچ ہی رہا ہے تو جب فاضل وقت بچ رہا ہے تو اس فاضل وقت میں بھی اور بھی نماز پڑھ لے بندہ، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک حکم یہ ہے کہ اس وقت کے اندر فعل کا واجب ہونا یہ اسی کے جیسے اسی کی جنس کا ایک اور فعل کا اسی وقت کے اندر واجب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی وقت کے اندر اسی کے جیسا ایک اور فعل بھی واجب ہو جائے، سمجھ میں آ رہی بات؟ فرماتے ہیں یہاں تک کہ مان لو کہ اگر کسی انسان نے نظر مان لی کہ میں اتنی رکعتیں ظہر کے وقت میں ادا کروں گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بتاؤ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ فرض ہے نا، ظہر کی نماز پڑھنی ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نظر مان لیا کہ میں ظہر کے وقت میں اور 4 رکعت نماز ادا کروں گا، اب کیا یہ 4 رکعت نماز جو ہے یہ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل واجب ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے پورے وقت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر وقت جو ہے وہ ظرف بن رہا ہے فعل کے لیے، جب ظرف بن رہا ہے معیار نہیں بن رہا ہے تو ایسی صورت میں بھائی ظرف بننے کے بعد وقت کو فاضل بچا ہی رہ جاتا ہے، تو لہٰذا اب اسی کے جنس کے ایک اور چیز بھی وہاں پر ہو سکتی ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ چیز بیٹا معیار والے میں جائز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ معیار والے میں کیا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے وقت میں ایک ہی معمول بھی رہتا ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، پہلی تاریخ میں آپ چاہو کہ 1 سے لے کر کے 10 رمضان تک کے میں روزے ایک ہی دن میں رکھ لو تو رکھ سکتی ہو؟ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، رمضان کے 10 روزے نہیں رکھوں گی بھائی، لیکن رمضان ہی کے پہلے روزے میں ایک ہی روزے میں ایک ہی دن میں جو ہے رمضان کا بھی ایک روزہ اور ساتھ میں اپنا نفل روزہ بھی ایک ساتھ دونوں ملا کر کے رکھوں گی، رکھ سکتی ہو؟ نہیں رکھ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر معمول بھی کے اندر گنجائش ہی نہیں بچی ہوئی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل بھی گنجائش ہی نہیں بچی ہے کہ بھائی اس کے اندر کچھ رکھا جائے، کیونکہ وہ ایک ہی ہے، پورے کے پورے اس کو گھیرا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں جی، برتن کا جو ہے آپ نے ڈھکن بند کر دیا ہے اور اوپر سے پانی ڈالے جا رہے، کہہ رہے ہیں کہ برتن کے اندر پانی پہنچتا رہے گا تو پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، کیونکہ پہلے سے ڈھکن لگا ہوا ہے، اب ڈھکن ہٹائیں گے تب نہ جائے گا۔ ہاں جی، بہرحال عبارت ملائیے،
کہتے ومن حکم هذا النوع ان وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه. کہتے ہیں اور اس نوع کا ایک حکم یہ ہے کہ اس نوع کے اندر، اس وقت کے اندر فعل کا واجب ہو جانا، جیسے کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کا واجب ہے، ظہر کی نماز واجب ہے نا، کہتے لا ینافی وجوب فعل آخر فیہ من جنسی، یہ منافی نہیں ہے اسی وقت کے اندر ایک اور فعل کا اسی کی جنس سے واجب ہو جانے کے، مطلب اسی وقت کے اندر اسی کے جیسا ایک اور فعل بھی واجب ہو سکتا ہے نا، ایسا نہیں کہ وہ جب ایک واجب ہے تو دوسرا واجب نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہے. کہتے حتی لو نظر ان یصلی کذا و کذا رکعتا فی وقت الظہر لزمہ، کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی نے نظر مان لی کہ وہ اتنی رکعتیں، اتنی کذا و کذا مبہم ہے نا، ہاں اتنی بس کتنی ہو، 10 ہوں، 8 ہوں، 15 20 رکعتیں ہوں، جو بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اتنی رکعتوں کی اگر نظر مان لے گا تو فی وقت ظہر کے وقت میں لازمہ ہو، تو اس کے اوپر لازم رہے گی. ظہر کی نماز تو پہلے سے واجب ہے، اب جب اس نے نظر مان لی تو نظر والی نمازیں بھی واجب ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ رہنے دو، ایک ہاں سے کچھ اور احکامات اس کے بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اور آگے چل کر کے کل پڑھیں گے بیٹا، ٹھیک ہے.